السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی سلو بھائی شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویلاگ۔ اس وقت کی جو سب سے اہم خبر ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغان طالبان کی حکومت بننے کے بعد امریکہ سے باضابطہ مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو شروع ہوئے تھے، غالباً یہ 3 روزہ مذاکرات تھے، 3 دنوں تک یہ چلتے رہے۔ تو ان مذاکرات کا آج اختتام ہوا۔ تو ان مذاکرات میں امریکہ اور افغانستان کے درمیان کیا طے پایا، تو اس حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے اور طالبان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ مذاکرات تقریباً اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ اپنا دباؤ طالبان پہ مسلسل بڑھائے جا رہا ہے، اور ایک طرف چونکہ وہ دباؤ بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ صورتحال کچھ اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ایشیائی ممالک میں اس کی بدمعاشی برقرار رہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان مذاکرات میں کیا طے ہوا اور کس چیز پہ اتفاق رائے کیا گیا۔ تو اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان مذاکرات میں طالبان کی طرف سے طالبان کی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور طالبان کے کئی سارے جو کیبنٹ کے لوگ وہ اس میں شریک رہے، اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے امریکی وزارت خارجہ، امریکی انٹیلیجنس افسران اور یورپی ممالک کے جو ممبران ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ اس میں شریک رہے، اور ان 3 روزہ یا 2 روزہ مذاکرات کا حصہ رہے۔ اس میں اگر سرسری ساری معلومات پہ دیکھی جائے اور ان مذاکرات کو دیکھا جائے تو تقریباً 10 سے 11 نکات بنتے ہیں کہ جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے طالبان اور امریکہ کا، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یہ طالبان کے لیے ایک بڑی خوشائن خبر ہے، ایک بہت اچھی خبر ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے ان کی، سب سے پہلے جو بات کو تسلیم کیا گیا ہے جانبین سے اور خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے، کہ وہ یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پہ امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ طالبان کی امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا، چاہے وہ مالی شکل میں ہو یا خوراکی شکل میں ہو یا ادویات یا دیگر چیزوں کی طرف سے۔ ظاہر ہے اس جو مذاکرات تھے اس میں اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے یونیسیف وہ بھی شریک رہی۔ تو اس میں پہلا جس نقطے پہ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ طالبان کی امداد کا سلسلہ امریکہ جاری رکھے گا، اور طالبان کے جو $10 ملین پہ جو پابندی لگا رکھی تھی اور $10 ملین جو امریکہ نے دینے تھے، جو اثاثے منجمد کر رکھے تھے، تو امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ان اثاثوں کو جاری کرے گا اور طالبان کی مدد شروع کر دے گا۔ دوسری بات اس میں یہ اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ طالبان کو اجازت ہوگی کہ طالبان دنیا کے ممالک سے اپنے روابط جاری رکھے، اپنے سیاسی روابط اور اپنے سفارتی تعلقات رکھیں، اور اب طالبان پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی کہ وہ کسی ملک اس ملک سے تعلق رکھے، اس سے نہ رکھیں۔ اس قسم کی کوئی پابندی اب طالبان پہ نہیں ہوگی، بلکہ طالبان اب آزاد ہیں، وہ چاہیں جس ملک سے اپنے تعلقات، اپنے رابطے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں گے۔ تیسری بات جو اس میں طے ہوئی امریکہ کی طرف سے، کہ امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ آئندہ بھی طالبان سے ہمارے مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مذاکرات کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کو ہم لے کے چلتے رہیں گے، ڈائلاگ کرتے رہیں گے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتا اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے تک اور سفارتی طور پر، تو وہ اپنی اس ڈیلیگیشن کو، ان مذاکرات کو اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے گا۔ اور چوتھا نقطہ، چوتھی جو بات جو طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، وہ ظاہر آ گئی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو طالبان کی امداد روکی گئی، جو $10 ملین بنتی ہے یا علاوہ ازیں جو امداد، تو اس کو بھی امریکہ نے کہا ہے کہ وہ امداد یہاں سے روانہ کرے گا اور طالبان اس کو استعمال کر سکیں گے، اور اس وقت جو افغانستان میں معاشی بحران ہے اس پہ کسی طرح قابو پایا جا سکے گا۔ اور 5ویں چیز جو امریکہ نے طالبان کے ساتھ کی ہے
ناظرین، وہ یہ ہے کہ طالبان کے رویے کو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے رویے کو دیکھے گا کہ آیا طالبان کا رویہ جو پہلے کی طرح تھا وہ طالبان اب نہیں رہے، ان کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کا رویہ اب اس طرح اگر تبدیل ہوتا رہا اور جیسا کہ ہو رہا ہے تو آگے چل کے امریکہ اور طالبان کے اچھے تعلقات بن سکتے ہیں اور اچھے پارٹنرشپ ان کی چل سکتی ہے۔ اور چھٹا نقطہ جس پہ ان کی دونوں ممالک کی باقی رضامندی ہوئی ہے اور جس پہ انہوں نے اتفاق رائے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ۔ ظاہر ہے دو ممالک کے درمیان یہ ہوتا ہے دنیا بھر کے ممالک میں کہ انٹیلیجنس کی معلومات ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو بتائی جاتی ہے۔ کسی حد تک جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں یا دیگر کلوز ممالک وہ ایک دوسرے کو انٹیلیجنس معلومات، چونکہ دشمن پہ قابو پانے کے لیے، اور اس وقت جو افغانستان میں داعش کی صورت میں طالبان کا ایک دشمن ہے یا اس کے علاوہ جو دشمن ہے، تو ان دشمنوں پر قابو پانے کے لیے امریکہ کے ساتھ یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات وہ طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتواں نقطہ جو طے ہوا ہے وہ ہے ایئر اسپیس، کہ افغانستان کا جو ایئر اسپیس ہے وہ امریکہ افغانستان کی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں استعمال کرے گا۔ شروع میں ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ وہ ہمیں ڈرون حملوں کی اجازت دے اور ہم یہاں سے ڈرون حملے اڑا کے افغانستان پہ حملے کریں، لیکن ظاہر ہے پاکستان نے منع کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے اب امریکہ اس بات پہ رضامند ہو گیا ہے کہ آئندہ طالبان کی اجازت کے بغیر وہ افغانستان کے ایئر اسپیس کو استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کہیں ضرورت پڑی، کہیں کچھ بھی ہوا تو افغان کی جو طالبان حکومت ہے ان سے اجازت لے کے وہ اس کو استعمال کرے گا۔ اور اس پہ انہوں نے اتفاق رائے طالبان امارت اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان طے پایا ہے کہ اس پہ ایک مستقل کمیٹی بیٹھے گی جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کس طرح اور کن کن صورتحال میں ایئر اسپیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آٹھواں نقطہ وہ جو جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی ممالک کی طرف سے ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ ہو۔ ظاہر ہے پڑوسی ممالک کی طرف سے اس وقت طالبان یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی طرف سے ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، ہر قسم کی مدد ظاہر ہے اس وقت ضرورت ہے، اور اس طرح طالبان نے امریکہ کے ساتھ کو یہی کہا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں روس، چائنا اور ایران یا اس طرح کے دوسرے ممالک، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے یا ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دے کے ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرے۔ اور نویں جو چیز جو اس وقت طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا نقطہ جو اس وقت شاید ساری دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ طالبان نے مخلوط حکومت نہیں بنائی، انکلوسیو حکومت جو پہلے کے لوگ تھے جو حکومت کر رہے تھے، یہ شکوہ ایران کو بھی رہا ہے، ترکی کو بھی رہا ہے اور دنیا بھر کے ممالک کو رہا ہے۔ تو اس میں امریکہ کو بھی اب تک یہ رہا ہے۔ تو طالبان نے امریکہ کے سامنے یہ بات صاف کر دی ہے کہ ہماری مخلوط حکومت ہے، انکلوسیو حکومت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں جو مقامی وہاں کے تاجک ہیں، ازبک برادری کے لوگ ہیں یا فارسی بولنے والے، پشتو بولنے والے، ہر قسم کے جو لوگ ان کی تنظیم کا حصہ تھے وہ اس میں شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے اس وقت جو طالبان کی افغانستان میں حکومت ہے وہ عبوری حکومت ہے، اور عبوری حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق آگے چلتے ہوئے، ظاہر ہے کہ انہوں نے چلنا ہے، سسٹم کو بنانا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو وہ پھر اس میں اپنی حکومت تبدیلیاں کرتے رہیں گے۔ تو اس پہ بھی اتفاق رائے ہوا ہے کہ آئندہ افغانستان کے اس معاملے میں بھی دخل اندازی نہ کی جائے کہ جناب آپ نے تو مخلوط حکومت نہیں بنائی، اس میں لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس بات پہ بھی امریکہ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ 10واں پوائنٹ جس پہ اتفاق رائے ہوا ہے اور طالبان کی جو وزارت خارجہ کے وزیر ہیں ملا امیر متقی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ دوحہ معاہدے پر ہمارے
ساتھ اتفاق کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کر لیتا ہے تو شاید ہمارے اور امریکہ کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہمیں پھر دوبارہ نہ مذاکرات کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں اس طرح بیٹھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے نہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں دوحہ کے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں طے ہو چکی تھی۔ اس میں یہ تھی کہ ہمیں اقوام متحدہ کی، ظاہر ہے ہمیں یورپ سمیت امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک ہمیں سفارتی طور پر تسلیم کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کا حصہ بنایا جائے، اور اقوام متحدہ میں بھی ہمیں ممالک امریکہ سمیت یا مغربی ممالک، یہ سارے ممالک ہمیں شریک کریں اور ہماری ساتھ تعاون کریں، ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ظاہر ہے 20 سالہ جنگ بندی میں جو افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، تو دوحہ ایک مکمل دوحہ کا معاہدہ ہے۔ تو طالبان چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ اسی پہ بھی، امریکہ سے یہ وہی کہا کہ آپ اس پہ اگر عمل کریں تو ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی بھی نہیں ہے اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔